قرآن مجید کی سورت نمبر 114 ہے. سورت الناس ہے. 6 آیات ہیں اس سورت کی. سورت الناس اس لیے ہے کہ اس میں لفظ ناس 5 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے تکرار کی کچھ وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یہ جو سلسلہ درس قرآن کا ہے، یہ کتنا مبارک ہے کہ دنیا میں اس کی برکت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. آخرت کے اندر اس کی برکات جب انسان دیکھے گا تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ کتنے پہاڑ ہم نے یہ جمع کیے، کتنے پہاڑ نیکیوں کے، کتنے پہاڑی سلسلے نیکیوں کے ہمارے پاس جمع ہوئے. اللہ رب العزت نے بغیر اس سے کہا کہ اپنے قرآن کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے. اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ گامزن رکھے. اللہ میری ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس کو ابتدائے اسلام میں جب اسلام کی تعلیم کی نشر و اشاعت شروع ہوئی تو جو سلسلہ تعلیم تھا وہ صرف درس تھے، اور ایسے درس، ایسے ہو شرابہ منظر ان کا ہوا کرتا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا، اور درس کی ہیبت ایسی ہوتی تھی کہ 16,000 طالب علم بیٹھا ہوتا تھا، اور کوئی طالب علم یوں حرکت بھی نہیں کرتا تھا. کسی کو یوں حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں پردے سے موجود ہوتی تھیں. جو طالب علم حدیث پڑھا کرتا تھا تو جیسے وہ حدیث کے اندر کوئی غلطی کرتا تو لکڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو ایک لکڑی پر دوسری لکڑی مارتی تو سمجھ جاتے کہ کہیں غلطی ہوئی. بولنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. خود امام مالک کا یہ حال تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی صاحب 1 سال کے 360 جوڑے ہدیہ کیا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اپنے زمانے کے امام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر حدیث سنایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے صاحب روزہ نے یہ فرمایا، اس قبر والے نے یہ فرمایا. کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا. ساری زندگی مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا، مدینے کو نہیں چھوڑا، ساری زندگی. اور امام مالک سے پہلے امام نافع مسجد نبوی کے امام تھے، انہی کے پہلو میں ہی امام مالک دفن ہوئے ہیں. تو ساری زندگی مسجد نبوی میں رہے. کسی نے کہا حضرت آپ حج تو کرنے جائیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو میری موت آ جائے، تو ایسا نہ ہو کہ میں مسجد نبوی میں جنت البقیع میں دفن ہونے سے محروم ہو جاؤں. تو ایک مرتبہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا مالک تو حج کرنے نہیں جاتا جبکہ تجھ پہ فرض ہے، جا جلدی جا اور حج کر کے آ. تجھے موت مکے میں نہیں آئے گی، میرے مدینے میں ہی آئے گی. تو امام مالک کا خود اپنا یہ حال تھا کہ جاہو جلال ایسا تھا کہ روزانہ حدیث پڑھانے کے لیے نیا جوڑا پہنتے اور نیا جوڑا پہن کر جاتے، اور حدیث پڑھانے کے بعد وہ جوڑا اتار کے صدقہ کر دیتے تھے. تو یہ ان کا حال تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے، اس کے اندر 7,500 احادیث تکرار کے ساتھ ہیں. مطلب یہ ہے کہ 7,500 احادیث ہیں. ایک حدیث 2 مرتبہ بھی آئی ہے، کوئی حدیث ایسی ہے جو کہ 4 مرتبہ بھی آئی ہے. کچھ وجوہات ہیں، موقع آئے گا اس درس کے درمیان تو موقع پہ عرض کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے درس، ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے 1 مرتبہ غسل کرتے تھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، پھر وہ حدیث لکھتے تھے. آج امام بخاری کی کتاب کو پاس کیے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. تو ان کے دل میں اس درس کی کیسی اہمیت اور فوقیت تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث میں بیٹھے تو جیسے میں ایسے بیٹھا ہوں، میں تو کرسی پر بیٹھا ہوں تو اس لیے سیدھا بیٹھوں، جو نیچے آدمی بیٹھا ہوں تھوڑا سا ایسے جھک کے بیٹھ جاتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے کمر سیدھی کر کے بیٹھتے تھے. تو ایک مرتبہ کمر سیدھی کر کے بیٹھے ہوئے تو یوں چہرہ تھوڑا سا خراب ہو، پھر صحیح ہو گیا.
پھر تھوڑی دیر بعد چہرے کا رنگ اڑ گیا، چہرہ خراب بھی نہیں ہوا، پھر چہرے کا رنگ اڑا، پھر رنگ اڑا، پھر رنگ اڑا، سے کئی بار ہوا۔ طلباء کو ہیبت ایسی تھی کہ بول سکتے نہیں تھے، تو طلباء نے جب درس ختم ہوا تو سجی آج آپ کے چہرے پر رنگ آ رہا تھا اور جا رہا تھا، اور میں میری کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھو، کمر سے قمیض اٹھا کے دیکھی تو کپڑوں میں بچھو تھا جس نے 17 جگہ ڈنگ مارا تھا، لیکن عظمت ایسی تھی کہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، صرف چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم تو 2 نمازیں پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کس کو کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا وہ نیزوں پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن دین کو، ایک مسئلے کو نہیں بیچتے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ جیل سے نکلا، اور اپنے وقت کے سب سے بڑے امام، ایسا امام دنیا نے کہیں دیکھا نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے تک چلا جائے، اگر علم ثریا ستارے تک چلا جائے تو فارس کا ایک شخص اس علم کو پکڑ کے زمین پہ لے آئے گا، او کما قال کہ فارس کا ایک شخص وہ اس علم تک پہنچ جائے گا۔ یہ تھے امام ابو حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ جن کی بشارت اللہ کے نبی نے دی۔ بعد میں آنے والے تمام اکابرین نے لکھا ہے اس حدیث سے مراد ابو حنیفہ ہے، اور کوئی ہے اس حدیث سے دوسرا مراد ہو نہیں سکتا۔ تو ان کے دل میں کیا عظمتیں تھیں۔ امام شافعی، چلو امام ابو حنیفہ کی بات سنائی تو امام شافعی کی بھی سنا دوں۔ اس واقعے سے جب آپ کے دل میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت بیٹھے گی نا تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، کوئی بے ربط سی بات ہے لیکن انشاءاللہ فائدہ اس کا بھی ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اپنی ماں کے پاؤں کو چوما کرتے تھے، تو ماں کہتی تھی بیٹا لوگ تجھے دیکھنے کے لیے قطاریں لگاتے ہیں اور تم میرے پاؤں چوم رہے، اپنی داڑھی کا خیال کر، لوگ تیری زیارت کو ترس رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا علم کیسا تھا کہ اپنے ان کے وقت کے بڑے اکابرین تھے، امام وقی، ان کو بادشاہ بلاتے تھے، نہیں جاتے تھے، کہتے ہم نہیں جاتے، بادشاہ کو جو کرنا ہے کر رہے ہیں۔ ایسے بڑے اکابر جیت علماء کیا کہتے تھے، امام شافعی 17 برس کی عمر میں تھے، ان کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے امام شافعی ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے، نہیں، یہ امام شافعی کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ایسا علم تھا، 17 برس کی عمر میں تھے تو بچے ہی نا، تو پگڑی پہنی ہوئی تھی، تو کوئی چڑیا نظر آئی تو پگڑی اتار کے نا چڑیا پہ پھینکی، تو چڑیا پگڑی کے نیچے آ گئی، تو چھلانگ لگائی اور پگڑی کو پکڑا، اٹھایا اور نیچے سے چڑیا کو پکڑ لیا، بڑے خوش ہو گئے۔ اب درس کے بعد آ کے بیٹھے، میں نے چڑیا کو پکڑ لیا، سارے دیکھ رہے استاد جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا سبیون ولو کان نبیون، بچہ تو بچہ ہوتا ہے وہ نبی کیوں نہ ہو، میں تو بچہ ہوں نا، اب تمہارا استاد ہوا تو کیا ہو، مجھے شرارت تجھی میں تو کروں گا، اب روکو مجھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 17 برس کی عمر میں یہ حال تھا، اور جب اپنے وقت کے امام بنے تو پھر کیا حال ہوا؟ پھر حال یہ ہوا کہ ماں کے پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، تیرا ایک شاگرد ہے احمد بن حنبل، تیرا ایک شاگرد ہے احمد بن حنبل، اس کے اوپر آزمائش آئے گی، اس کو پیغام بھیج کے آزمائش سے گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائش آئی، کوڑے لگے، سنوں گا آگے انشاءاللہ آئے گا، تو کوڑے لگے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تھی، فرمایا کہ احمد سے کہو کہ گھبرائے نہیں، اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جس شاگرد کو دے کے پیغام بھیجا تھا، امام احمد بن حنبل اتنے خوش ہوئے کہ میری قمیض اتارو، قمیض اتاری، اور قمیض اتار کے کہا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میری قمیض میرے استاد کو ہدیہ کر دینا۔ چنانچہ وہ قمیض لے کر گئے، کہا کہ یہ قمیض، آپ کے شاگرد نے کہا میرے پاس اتنی بڑی بشارت کے عوض میں کچھ نہیں ہے، بس یہ قمیض ہے، وہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو امام شافعی نے جلدی لاؤ وہ قمیض لائی، میلی کچیلی، اس زمانے میں شاپر تو ہوتے نہیں تھا کہ سنبھال کے رکھتے، میلی کچیلی قمیض، اس کو بالٹی میں ڈالا اور بھگویا، اس کا جو میل نکلا اس کو نچوڑا
اور نچوڑ کے قمیص کو پھیلا دیا اور جو میل سے نچڑا ہوا پانی تھا اس پانی کو لے کے پی لیا. یہ لگے کہ یہ اس مرد قلندر کی قمیض ہے جس کو اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے. تو یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ ہم تک یہ قرآن ایسے پہنچا ہے. ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ ہم تک یہ دین ایسے پہنچا ہے. ان لوگوں کی کوششیں ہیں. ورنہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ماں نے گود میں کلمہ پڑھا دیا تو ہمیں دین حاصل ہے. ایسا نہیں ہے. بڑی محنتیں ہوئی ہیں, بڑی کوششیں ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی, ملک الناس اور لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس پناہ مانگتا ہوں میں وسوسے سے, وسوسے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. خناس جو کہ پیچھے چل کے آنے والے کا وسوسہ ہے. الذی وہ پیچھے چل کے آنے والا کون ہے؟ وہ ہے یوسوس فی صدور الناس جو کہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. من الجنتی یہ وہ شخص ہے جو کہ جنات میں سے بھی ہے, والناس اور انسانوں سے بھی ہے. تو یہ سورہ ناس کا ترجمہ ہوا, خلاصہ اور مفہوم ہوا. سورہ ناس آپ سب کو زبانی آتی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو سورہ ناس نہ آتی ہو. ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا قل اعوذ برب الناس. آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار سے, لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. جب لوگوں کا پروردگار کون ہے؟ بولے نا اللہ ہے نا. جب پتہ چل گیا تو ملک الناس کہنے کی کیا ضرورت ہے, الہ الناس کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک معمولی سی بات ہے. اور جب ایک لفظ سے سمجھ میں آیا تو 4 لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ شاعروں کا کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں, خود بھی بڑے اچھے وہ ہیں لیکن کبھی کبھی شاعروں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے ایک بات جب سیدھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس کو اتنی لمبی نظم بنا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ بھائی ہمارے جو اشعار پڑھتے ہیں کہتے ہیں میں بھی یہی کہتا تھا, ایک بات جب سیدھے طریقے سے کہہ سکتے اس کو گھما کے کہنے کی کیا ضرورت. تو ایک بات ایک لفظ سے سمجھ میں آ رہی تو دوسرے الفاظ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے نا. میرے سر پہ ٹوپی ہے یعنی کہ کیپ ہے یعنی کہ سر ڈھکا ہوا ہے, تو یہ کلام کی خوبصورتی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں کہیں تکرار کیا ہے اس کی ہزارہ حکمتیں ہیں. ہمیں کوئی 1-2 حکمتیں سمجھ میں آ گئی تو آ گئی, ورنہ تو اور سمجھ میں آ نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اتنی بڑی تفسیر ہے کہ اگر میں تفسیر لکھواؤں نا, اگر میں تفسیر لکھوانا شروع کروں سورہ فاتحہ کی تو 70 اونٹوں پر لاد دی جائے گی. ایسی کئی اکابرین نے ایسی تفاسیر لکھی ہیں, ان تفاسیر کا وجود ابھی نہیں ہے. یہ جب فتنہ تاتار نے حملہ کیا تھا تو بغداد کے کتب خانوں کو انہوں نے جلا کر پانی میں بہا دیا تھا, تو پورا 1 مہینہ دریا بغداد کا جو دریا تھا اس کا پانی کالا رہا. اتنا ذخیرہ علم اس وقت ضائع ہوا. تو اس میں ایسی تفاسیر بھی تھیں کہ جو پوری کی پوری تفسیر ایسے لکھی گئی جس میں کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا, کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا. آج کل اس کی ایک مثال ہے, ایک کتاب ملتی ہے ہادی عالم علی رسولہ وسلم. اب یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں لکھی گئی ہے اور اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے. اردو کی لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ لوگ کتاب کو دیکھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. تو بڑی آسان اردو میں ہے لیکن نقطوں سے پاک ہے, بڑی زبردست کتاب. تو ایسے لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. ہم تو تھوڑا سا اگر 15-20 منٹ بھی زیادہ کر لیں تو پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے, کون سے دقائق بیان ہو رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جہاں کی تکرار کی ہے اس کی ہزاروں حکمتیں ہیں, لیکن یہاں پر 1-2 چیزیں میں عرض کروں گا. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی. پھر ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے, الہ الناس جو لوگوں کا معبود بھی ہے. ایک بات سمجھ لیں, رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو. جو پرورش کرتا ہے وہ
کبھی کبھی صرف پرورش کرنے والا ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا. ابا جو ہے نا وہ پرورش کر رہا ہے لیکن وہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ ہمارا کوئی اور ہے. وہ بادشاہ ہمارا کون ہے؟ جو حکمران ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو پرورش کرنے والا تھا وہ کبھی کبھی بادشاہ نہیں ہوتا، لہذا اس کی حفاظت کمزور ہے. ابا کی حفاظت کمزور ہے. اگر حکومت آ گئی تو ابا کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار تمہاری یہ صورت حفاظت کی غرض سے نازل ہوئی تھی. میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں یہ دونوں صورتیں اللہ کے نبی کی حفاظت کی غرض سے نازل ہوئی تھی، اور پھر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے امت کی بھی حفاظت ہوگی. چنانچہ تمہارا حفاظت کرنے والا تمہارا پروردگار ہے. پھر وہ حفاظت کرنے والا کمزور پروردگار نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ بھی ہے. وہ پروردگار بادشاہ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی پھنس جاتا ہے. جیسے میں نے قصہ سنا تھا مہدی رحمت اللہ علیہ کا، ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور لوگوں نے اپنے جانور سارے بیچ باچ کے ختم کھا گئے، اور پتے رہ گئے، پتے بھی کھا گئے وہ، اور ان کی اولادیں رہ گئیں. تو بڑا پریشان ہوا. ایک بار کھڑا تھا کھڑکی میں تو اپنے خادم سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تو مجھے کوئی کہانی سنا دے. تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کہانی تو سنو ذرا. کہانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک لومڑی نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کیا اور شیر کے حوالے کر کے کہنے لگی کہ میں 2 مہینے کے بعد آؤں گی، تم بچے کو میرے سنبھال کے رکھنا اور میرا بچہ تمہارے پاس رہے گا. چنانچہ شیر اپنی گردن پہ اس بچے کو بٹھاتا اور بچے کو بٹھا کے اس کی خدمت کرتا، اس کو لے کے جاتا آتا. ایک دن وہ گردن پہ بٹھائے ہوئے گھما رہا تھا تو اوپر سے عقاب آیا، وہ لومڑی کے بچے کو اٹھا کے لے گیا. جب 2 مہینے کے بعد لومڑی آئی تو کہنے لگی میرا بچہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو عقاب لے گیا. تو بادشاہ ہو کر بھی بے بس ہے. کہنے لگا کہ اگر زمین سے کوئی دشمن آتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا، لیکن یہ دشمن آسمان سے آیا تھا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بادشاہ ہو کر بھی. چنانچہ بادشاہ بھی بعض جگہوں پر بے بس ہو جاتا ہے تو وہاں پر چلتا ہے معبود چلتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری حفاظت کرنے کے سارے نظام میرے پاس موجود ہیں کہ میں رب الناس بھی ہوں، مالک الناس بھی ہوں اور الہ الناس بھی ہوں. میں تمہارا معبود بھی ہوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہوں، میں تمہارا خالق بھی ہوں. معبود کے اندر اللہ کی ساری صفات آ گئی. 1500 صفات اللہ رب العزت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ اگر سارے کے سارے سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں اور پھر یہ لکھنا شروع ہو جائیں، لکھتے جائیں، سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی صفات کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن 1500 صفات وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں اور 99 صفات وہ ہیں جو ہر قرآن کے شروع اور آخر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو 99 صفات تو وہ ہیں جو ایک حدیث میں آئی ہیں، باقی یہ اس کی یہ تفصیل ہے. تو اللہ نے الہ ہونے کے ناطے اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہمارے پاس ایک حدیث کے حساب سے 99 اور جو دیگر احادیث ہیں اس کے حساب سے اللہ رب العزت کی جو صفات لکھی ہوئی ہیں وہ 1500 ہیں. اس کے علاوہ بے شمار صفات وہ ہیں جو کہ احاطہ کی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ تینوں پروٹیکشن کی چیزیں بتا دی، حفاظت کی چیزیں بتا دی کہ ہر طرح حفاظت ہم کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آپ پناہ مانگیے، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں پروردگار سے جو کہ لوگوں کا پروردگار ہے اور جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے اور جو لوگوں کا معبود ہے. تو یہ 3 چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. اس کے بعد اصل مقصود جو اس صورت کا مقصد ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس، وسوسے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں آپ سے ان تینوں صفات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں وسوسے سے. خناس یہ ایک شیطان کا نام ہے. شیطان کو خناس اس لیے کہتے ہیں کہ خنسا کا مطلب ہے پیچھے آنا، لوٹ کر آنا، بار بار آنا. چنانچہ یہ جو شیطان ہے
روایتوں میں آتا ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے. جب وہ ذکر چھوڑتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے سے دوبارہ آ کے حملہ کرتا ہے. پھر جب انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے. پھر ایسے بار 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 چلتا رہتا ہے. اس کے تحت انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے دل میں 2 خانے ہوتے ہیں. ایک خانے میں شیطان ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں اللہ کی طرف سے پیدا کردہ فرشتہ ہوتا ہے. شیطان اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے, فرشتہ اس کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا مطلب ہوا, کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میرا شیطان مجھے کبھی برائی کی طرف لے جا نہیں سکتا. ایک روایت میں ہے کہ میں نے تو اس کو مسلمان کر دیا ہے. تو ہر انسان کے ساتھ یہ ہے. لیکن خناس اس شیطان کا نام ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے, جو انسان کو وساوس کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کی بہت سی اولادیں ہیں. ایک کا نام ولہان ایک روایت میں آیا, اور بھی 2-3 نام مختلف روایات میں موجود ہیں. تو یہ خناس اصل شیطان ہے جو تیرے دماغ میں خناس بھر گیا ہے. تو یہ تیرے دماغ میں وہی شیطان بھر گیا جو انسان کے دل میں الٹی سوچے ڈالتا ہے. اس سے ہر نوعیت کا وہ وسوسہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جائے. اس سے ایک سمجھ لے معروف وسوسہ جو آج کل لوگ وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں, وضو تو نہیں ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, نماز پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں, صرف یہ وسوسہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر گناہ کا خیال اس سے مراد ہے. بس سمجھ لے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس سے وسوسے جو ہمیں آتے ہیں صرف وہی مراد ہے, نہیں, بلکہ ہر گناہ کا خیال. کیونکہ جو شخص بھی کوئی گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اس گناہ کا خیال اس کو آتا ہے, اور اس کے بعد اس خیال میں پختگی آتے 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 پھر وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو گناہ کے خیال آنے میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں خناس بھر جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ گناہ کے لیے تیار ہونا شروع ہوتا ہے. پھر ہوتے ہوتے وہ گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے, پھر کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی, پھر آگے چلتے وہ گناہ پر جری بھی ہو جائے, ہاں کرتا ہو تم لوگ جو کر رہے کر لو. تو یہ تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. تو یہ ایسی خطرناک چیز ہے. یہاں پر اس آیت کے حصے میں من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, یہاں پر اگلی آیت میں خاص ان وسوسوں کا ذکر ہے جو انسان کو اللہ سے مایوس کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اے اللہ یہ بتائیے کہ آپ کفر کے بعد سب سے زیادہ ناراض کس شخص سے ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے ڈیڈلے موسیٰ ہے یا حضرت عیسیٰ ہے علیہ السلام جو کوئی بھی ہیں. تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس سے ناراض ہوتا ہوں جو میری رحمت سے مایوس ہو جائے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا انسان کی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کی سوچ کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ وہ بڑا گناہگار تھا. تو بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد اور زاہد, بڑا نیک پرہیزگار متقی آدمی, اس نے اس کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا, سرعام گناہ میں مبتلا دیکھا. تو کہنے لگا واللہ ان اللہ لا یغفر لک, اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ اس نے زور سے کہا تو فوراً بادل چھا گئے اور بادلوں سے آواز آئی ہے, من ذا الذی افتحنی, کون ہے وہ شخص, من ذا الذی تعلی علی, کون ہے وہ شخص جو مجھ سے اوپر ہو کر میرے اوپر اپنا فیصلہ نافذ کر رہا ہے, کون ہے؟ وَعْلَمُوا, غور سے سنو, سمجھ لو, میری بات غور سے سنو کہ ان اللہ قد غفرہ, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, وَحَبِطَ عَمَلَكَ, اور تیرے عمل کو
ضبط کر لیا، دوبارہ سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ غالباً بخاری کی روایت ہے، مجھے یاد نہیں، حوالہ یاد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اپنے زعم میں خود کو بڑا سمجھنا، اپنے زعم میں خود کو سمجھدار سمجھنا، اپنے زعم میں خوش فہمی میں مبتلا رہنا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ شر الوسواس سے آتا ہے، شر الوسواس سے آتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جو لوگ دین میں نئے جڑتے ہیں نا، نئے جڑتے ہیں، ان کو اس شر الوسواس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، بہت خطرہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ دین میں نئے جڑے ہیں تو ان کو اپنی نیکی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور دوسروں کی برائی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر شیطان کو اپنی خناسیت دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اپنی خناسیت وہ دکھاتا ہے کہ دوسروں کی حقارت اور اپنی نیکی کہ میں نے تو ایسے کرنا ہے، تو ایسے کر، لیکن دوسروں کو حقیر تو نہ سمجھنا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پہ تھے، تو حضرت کو اٹھایا ان کے والد نے، تو میں کہ اٹھو تہجد پڑھیں، کہ ابا ہم تو تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم تو تہجد پڑھیے، پہلے لوگ سو رہے ہیں، دیکھیں تو بچے تھے، تو ابا کہتے کاش کہ تو بھی سوتا ہی رہتا، تو بھی سوتا ہی رہتا، تو ان کو حقیر کیسے سمجھ رہا ہے؟ تو یہ شیطان نیکوکاروں کو نیکی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، صوفیوں کو صوفی کے راستے سے، صوفیوں کو صوفیت کے راستے سے، علماء کو علم کے راستے سے، عابدوں کو عبادت کے راستے سے، اور بے شمار واقعات ہیں، یہاں پر ذکر کرنا کوئی ایسا نہیں۔ من شر الوسواس الخناس سے یہ ہے۔ پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کے دل میں پوشیدہ طور پہ وسوسہ آتا ہے۔ پوشیدہ طور پہ وسوسہ آنا، شیطان کو اللہ نے ایک اختیار یہ دیا ہے، ایک اختیار یہ دیا ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں کوئی بات القاء کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے شیطان کو ایک طاقت دی ہے، تو اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی کوئی بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دو قسم کا دشمن بنایا ہے، یہ جو اگلی آیت ہے من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے جو دشمن ہیں ان کے شر سے، اور جنات میں سے جو دشمن ہیں ان کے شر سے۔ تو اللہ نے دو قسم کے دشمن انسانوں کے بنائے ہیں۔ ایک دشمن انسانوں کا انسان دشمن ہے، دوسرا دشمن انسانوں کے جنات دشمن ہے۔ میرے آپ کے دو دشمن ہیں، ایک انسان دشمن ہے اور ایک شریر جنات دشمن ہے۔ دوست جنات کسی کے دشمن نہیں ہوتے، وہ کبھی کافر کے بھی دوست بن جاتے ہیں، کبھی مسلمان کے بھی دوست بن جاتے ہیں، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ جیسے ہم آپ میں سارے اکثر ایسے لوگ ہوں گے جن کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوتی ہیں۔ ایسے جنات بھی ایسی مخلوق ہے کہ بہت کم ان کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوتی ہے، ہاں جب ان کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو پھر وہ بھی اڑی میں آ جاتے ہیں۔ تو برابر دو دشمن ہیں، انسانوں کے انسان دشمن۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا طریقہ بتایا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اس سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اس سے خدمت کرو، اس سے اخلاق سے رہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو، سب سکھایا۔ اگر وہ اس سے نہ مانے تو قانون کو استعمال کرو، اگر قانون سے نہ مانے تو پھر جہاد کرو۔ انسانی دشمنی کے اللہ نے تین طریقے میں پورے قرآن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ تو یہ تین چیزیں انسان سے مقابلے کی۔ اور جنات جو انسان کے دشمن ہوتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے صرف ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ کیا راستہ بتایا ہے؟ فاستعذ باللہ اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ آگے وہ کرے گا، آگے وہ سنبھالے گا، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، جن کی تفاسیر ساری دنیا میں مانی جاتی ہے، چاہے کوئی کسی مسلک کا ہو وہ ان کی تفسیر لازمی پڑھے گا۔ تو شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ نے استعاذہ دیا
اور استعاذے کے ذیل میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذے کے ذیل میں اللہ کے نبی نے اور بہت سے تعوذ سکھائے. ان بہت سے تعوذات کے اندر ایک یہ بھی ہے، سو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور یہ جو دم کرنا، نظر قدم، یہ سب اسی کے تحت میں آ جاتے ہیں، یہ سب چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. تو انسان کے جو دو دشمن ہوئے، انسان دشمن ہوئے، انسان کے جنات دشمن ہوئے. اس کی طرف اشارہ ہے من الجنۃ والناس. انسانوں تو انسان بھی انسان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور جنات شیاطین بھی انسان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے. اس وسوسے کا علاج اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور وسوسے کا علاج اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جب تمہیں وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگو، اور جب شیطان مقابلے میں آئے تو یہ معوذتین پڑھو. یہ دونوں صورتیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ جب وہ مقابلے میں آئے تو اس کا مقابلہ یہ ہے. انسان کا مقابلہ چونکہ نظر آتا ہے، لہذا اس کے مقابلے کی تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. جنات اور شیاطین کا مقابلہ ہر بندے کو نظر نہیں آ سکتا، لہذا اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے صرف ایک چیز بتائی کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے، اور اس کی یہ صورت ہے. اب اس کا ایک مقابلہ ہے وسوسہ ڈالنا. اب وہ انسانوں کو ہر قسم کی بات میں دو قسم کے وسوسے ڈال سکتا ہے. نمبر ایک، ایمان کا وسوسہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکا صریح من الایمان، مبارک ہو جس کو وسوسہ آتا ہے، سمجھ لو اس کا ایمان ٹھیک ہے، اس کے ایمان کی صراحت پر دلیل ہے. اس کے ایمان کی صراحت کو اردو کیسے کہیں گے؟ صراحت تھوڑا فارسی کا لفظ ہے. صراحت کو اردو میں یعنی کہ ایمان کے اوپر تھپا لگا دیا، ہاں یہ پکا ایمان والا ہے جس کو وسوسہ آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج بتایا کہ شیطان ہمیشہ کام پورا ہونے کے بعد وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان ہمیشہ کام پورا ہونے کے بعد وسوسہ ڈالتا ہے، کام پورا ہونے سے پہلے وسوسہ نہیں ڈالتا. کام پورا ہونے کے بعد یا کبھی کام پورا ہونے کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ اس کے وسوسہ ڈالنے کے اوقات ہے. فرمایا کہ شیطان کو وسوسے کا جواب مت دو. جو شیطان کو منشتم الشیطان، جو شیطان کو گالیاں دیتے ہیں نا، تو وہ شیطان کو خوش کر دیتا ہے. شیطان کا وسوسہ ڈالنے کا مقصود کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں ڈالتا ہے شیطان وسوسہ؟ ایک وجہ ہے کہ انسان کا دل میری طرف متوجہ ہو جائے، بس. یہ غالباً حدیث ہے یا پھر کسی مفسر کی تفسیر ہے کہ شیطان کا وسوسہ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا دل میری طرف پھر جائے. جب اس کا دل اس کی طرف پھر جائے تو وہ کامیاب ہے، اور جب اس کا دل اللہ کی طرف پھر جائے تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو ایسا وسوسہ آیا تو صحابی نے شیطان کو اوپر منہ کر کے گالیاں دینا شروع کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کو ناراض ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو گالیاں مت دو. گالیاں دینے سے وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ تم نے اس کا مقصود پورا کر دیا کہ تم اس کی طرف متوجہ ہو گئے، تمہاری توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ گئی ہے. ان النفس لا تتوجہ الی شیء فی آن الواحد، کہ نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اگر کرے گا تو دونوں کام خراب ہو جائیں گے. تو نفس ایک وقت میں ایک طرف متوجہ ہو سکتا ہے. جب شیطان نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو رحمان کی طرف ویسا توجہ نہیں رہے گی. جب ایسی توجہ نہیں رہے گی تو وہ خوش ہو جائے گا کہ ہاں میرا کام پورا ہو گیا، میرا کام بن گیا. تو شیطان کا وسوسہ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میری طرف پھر جائے. تو اللہ نے اس کے مقصد کو توڑا کہ فاستعذ باللہ، کہ تم اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. اب شیطان دو قسم کا وسوسہ ڈالتا ہے، ایک وسوسہ عمل میں، ایک وسوسہ عقیدے میں. دونوں قسم کے وسوسے بڑے خطرناک اس وقت ہوتے ہیں جب ان وسوسوں کو خود لایا جائے. بہت اہم بات بتا رہا ہوں، بڑی ضروری بات ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ متوجہ ہیں، میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی اہم بات ہے کہ شیطان جو انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ وسوسے اس وقت شر ہیں جس وقت ان پر توجہ دی جائے، جب ان پر توجہ دی جائے، جب ان کو خود لایا جائے.
جب ان کے بارے میں خود سوچا جائے اور یہ خود آ جائیں تو آپ نے فرمایا مبارک ہو، ایمان کی علامت ہے، مبارک ہو۔ اگر خود سے لا کے خود سے سوچے جائے تو یہ شر الوسواس ہے، یہ فی صدور الناس ہے، شر الوسواس میں داخل ہے۔ تو یہ میری اس میں کوئی میری ذاتی بات نہیں ہے، میں سب کا سب نقل کر رہا ہوں جو ہمارے اکابرین نے لکھا، یہ کوئی میرا ذاتی اجتہاد اور کوئی میرا ذاتی معمول، میں سب کا سب آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو تفسیر ابن کثیر، جو کچھ علماء بھی سنتے ہیں، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 8 کے اندر سب تفصیل سے مل جائے گا، اور ایک سورۃ التحریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان وساوس کا ذکر ہے۔ سورہ حامیم کی تفسیر میں جہاں شیطان کے وساوس کا ذکر ہے وہاں پر بڑی اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ 3-4 مقامات سے میں نے اس کو لیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور چند ایک روایات جو میں نے دیگر مشکات اور دیگر کتابوں میں پڑھی ہیں۔ تو ایک تو یہ عمل میں وسوسہ ڈالتا ہے، عمل میں وسوسہ ڈالنے کا معاون کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ یہ مشکات کی حدیث ہے، جو غسل خانے میں پیشاب کرے، جو غسل خانے میں پیشاب کرے، کھڑے پانی میں پیشاب کرے، شیطان کا وسوسہ ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرے، غسل خانے میں جہاں غسل کیا جاتا ہے، آج کل تو اٹیچ باتھ روم ہے تو اس میں ایک غسل خانے کی جگہ ہوتی ہے اور ایک واش روم کی جگہ ہوتی ہے، تو غسل خانے کی جگہ پر جو پیشاب کرے اور جو کھڑے پانی میں پیشاب کرے، ایسے شخص کو وسوسے ڈالنا شیطان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہ شیطان عمل کے اندر وسوسہ ڈالنے میں اس کے ذریعے سے مدد لیتا ہے۔ شیطان کو اس سے طاقت ملتی ہے، کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گوشت ہڈی سے کھاؤ تو ہڈی کے اوپر تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیونکہ ہڈی جنات کی خوراک ہوتی ہے، اور ہڈی کے ذریعے سے سنجا بھی مت کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہوتی ہے، جنات اس کو چاٹ کے اپنی خوراک پورا کرتے ہیں، لہذا تم ہڈی کے اوپر تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیا کرو اور ہڈی سے سنجا نہ کیا کرو کہ کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے، تم ان کی خوراک خراب نہ کرو۔ تو جیسے اب ہڈی کیسے چاٹنے سے کیا ان کی خوراک ہمیں پتہ نہیں ہے، مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ سمجھ میں آ جائے۔ لیکن جیسے یہ ایک سلسلہ ہے، ایسے ہی کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے کیسے وسوسہ آتا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے، اللہ کے نبی نے ان کا ارشاد ہے۔ اور بیت الخلا غسل خانے والی جگہ پہ پیشاب کرنے سے بھی وسوسے آتے ہیں، تو وسوسوں کو طاقت ملتی ہے، تو شیطان ان کے ذریعے سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ تو ایک قسم کا وسوسہ عمل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ اس عمل کے قبول ہونے کی بھی علامت ہے۔ میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا تو حضرت نے کہنے لگا حضرت حج کے فوراً بعد طبیعت ایسی شدید خراب ہوئی، بخار چڑھ گیا، تو میں مبارک مطلب حضرت مبارک ہو، مجھے بخار چڑھ گیا ہے، میں زیادہ صلاۃ والسلام پیش نہیں کر سکتا، آپ سے بھی مشکل ہوگی، پر میں مبارک ہو حج قبول ہو گیا ہے، حج کے بعد تکلیف ہے تو علامت ہے کہ قبول ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہمارا تو بہت زیادہ قبول ہو گیا، یہ تو 2 گاڑیاں خراب ہوئی تھی، کہنے لگے کہ سمجھ لو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تو معاملات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ایک عمل۔ دوسرا یہ سمجھ لے کہ یہ وسوسے صرف ہمیں نہیں آتے، یہ وساوس صحابہ کو بھی آیا کرتے تھے، صحابہ کو بھی ایسے وساوس آتے ہیں۔ اب میں عمل آگے عرض کرتا ہوں۔ دوسرے قسم کا وسوسہ، یہ آخری بات ہے، دوسرے قسم کا وسوسہ نہیں، اس کے بعد ایک اور بات بسوں۔ دوسرے قسم کا وسوسہ ہے کہ عقیدے کے اوپر وسوسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سے اس لیے سنا رہا ہوں کوئی اس پہ وسوسے کا شکار نہ ہو جائے، حدیث سے اس لیے بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں خیال آتا ہے سارے عالم کو کس نے بنایا ہے، سارے عالم کو اللہ نے بنایا، مجھے کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، آسمانوں کو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، پھر جیسے تمہارے ذہن میں خیال ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، تمہیں فہذا شیطان ہے، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگ لو، بھاگ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ایسے گندے گندے وسوسے آتے ہیں، ایسے گندے گندے وسوسے آتے ہیں
کہ جی چاہتا ہے زبان پر لانے سے پہلے کوئلہ بن جائے. ایسے شدید اور گندے وسوسے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ذات صریح من الایمان، یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی کہ جیسے مکھی جو ہے، مکھی شیشے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو کیا لگتا ہے؟ اوپر بیٹھی ہے اندر بیٹھی ہوئی؟ ایسا لگتا ہے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ایک اندر بیٹھی ہے، ایک اوپر بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ایک مکھی ہوتی ہے جو کہ اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. ایسے وسوسہ اوپر ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دل کے اندر اترا ہوا ہے، یہ اترا ہوا نہیں ہوتا. تو اس صورت کے اندر وساوس سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. تو یہ ان وساوس سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے جو دونوں نوعیت کے ہوتے ہیں، کہ جو انسان خود لاتا ہے اور جو انسان کے دل پر آتے ہیں. دونوں میں اللہ سے پناہ مانگو، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ وسوسہ جو خود لے کر آیا جائے وہ وسوسہ خطرناک ہوتا ہے، اس سے حفاظت کرنی چاہیے. آگے ہے من الجنۃ والناس، کہ وہ جو جنات میں سے وسوسہ ڈالے، وہ جو انسانوں میں سے وسوسہ ڈالے. تو انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہوتے ہیں. انسانوں کو بھی بعض لوگوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے خریدنے جائیں مونگ پھلی، وہ آپ کو بادام بیچ دیتے ہیں اور آپ لے کر آ جاتے ہیں. آپ نے کیسے لے لی؟ مجھے اس کی مثال کہیں نہیں ملی. یہ میں بہت سوچنے کے بعد مجھے اس طرح کی باتیں ذہن میں آئیں. تو ایسے کچھ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کرنے کو جا رہا تو اس کو بھیج کسی اور کام کی طرف دیتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں اللہ نے طاقت دی ہے، تو وہ اپنی رائے کے ذریعے سے دوسرے کی صحیح رائے کو بھی بدل دیتا ہے. حالانکہ وہ خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، خود غلط کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سچا آدمی بھولا بن کے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. ایسے ہی انسانوں کے اندر جو شیطانی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ بھی اس نوعیت کا وسوسہ ڈالتے ہیں. چنانچہ جب انسان صبح و شام تینوں کل پڑھتا ہے، سورہ ناس پڑھتا ہے، تو سورہ ناس پڑھنے کی صورت میں وہ انسانوں کے اس فتنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. جو انسان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، جو انسان اس کے دل کو مشوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انسانوں کے وسوسوں سے بھی بچ جاتا ہے. حسن بن سبا ایک بہت بڑا ایسا آدمی تھا. جو تاریخ اسلامی بھری ہوئی ہے. حسن بن سبا کا تو کیا ذکر، تاریخ بھری ہوئی ہے جس میں ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے وہ کام کیے ہیں جو کام شیطان نے بھی نہیں کیے. ایک بات بتاتا ہوں، پورا واقعہ تو سنا نہیں سکتا. خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے شراب پینا، یہ انسانوں نے کیا ہے. جی انسان خانہ کعبہ میں کھڑا ہو، گھوڑے پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کے اندر آیا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے شراب پیا، نیچے سے گھوڑے نے پیشاب کر دیا اور ہنسا، کہنے کا دیکھا میرا گھوڑا بھی میری بات سمجھتا ہے، میرا گھوڑا بھی میری بات سمجھتا ہے. اور پھر کفار مشرکین نے لگایا تھا میزاب رحمت، کیا لگا اس کو اتارو میں نے لے کے جانا ہے. ایک آدمی چڑھا، میزاب رحمت پہ ہاتھ ڈالنے لگا، سر کے بل گرا، گردن ٹوٹ گئی. دوسرا آدمی چڑھا، تیسرا آدمی چڑھا، چوتھا آدمی کسی نے چڑھنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں چڑھے، ہمیں مار دو، ہم ایسی گندی موت نہیں مرنا چاہتے ہیں. تو کہا چلو چھوڑ دو، لیکن حجر اسود اٹھایا اور لے کے چلا گیا. ابو طاہر کرامتی 10 برس تک اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو ایسا بنایا، ایسا کیا کہ 10 برس تک حج نہیں ہو سکا. تاریخ اسلامی میں انتہائی خطرناک زمانہ کہ 10 برس تک جو بھی حاجی قتل خانہ کعبہ میں گھس کے قتل عام کیا کہ میں خدا ہوں، مجھے معلوم. تو شیطان نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہ انسان ہے کہ جس نے شیطان سے بھی آگے کے معاملات کیے. حسن بن سبا کی کہانی تو چھوٹی ہے، یہ اس قدر بڑی کہانی ہے. حسن بن سبا بھی لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، لوگوں کو اپنے نیچے لے کے آتا تھا، سجدے کرواتا تھا، لوگوں کا خدا بنا ہوا تھا، لوگوں کو جنت دکھاتا. ایسے بے شمار لوگ ہماری تاریخ کے اندر گزرے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ انسانوں کے اندر بھی بعض شیطانی صفات اور شیطانی خصلتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو وسوسے میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کی کوئی
ریئل ایگزامپل جیسے کہتے ہیں نا، نظر آنے والی مثال وہ نہیں ملی، اور وہ کہیں سے ملی تو میں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا، لیکن جنات کی شیاطین کی مثال بالکل واضح ہے، ہر شخص کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس کو کبھی وسوسہ آ جاتا ہے، کبھی گناہ کا خیال آ جاتا ہے، تو سب شیطان کی طرف سے۔ تو یہ سورۃ الناس کی تفسیر، سورۃ الناس کی تفسیر کے کچھ احکامات عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، دین کی سچی طرف عطا فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وتبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والاكرام۔ اے میرے مولا، اپنے قرآن کی اس درس کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے۔ تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گندے ہیں، لیکن ایک بہانہ ہے آپ کو راضی کرنے کا، آپ کے کلمات کو بار بار دہراتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ کبھی یہ مٹی گواہ بن رہی ہے، کبھی یہ چاروں طرف کھڑے فرشتے جو آسمان تک اس مجلس کو گھیرا لگائے ہوئے ہیں، کبھی وہ فرشتے گواہ بن رہے ہیں، کبھی وہ فرشتے جو سننے والوں کے گرد چھائے ہوئے آسمان تک جا رہے ہیں، کبھی وہ گواہ بن رہے، کبھی وہ دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، کبھی ہم جیسے گناہ گار دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ، آپ کو راضی کرنے کا بہانہ ہے، آپ ہم سے راضی ہوئے، آپ ہم سے راضی ہوئے۔ اللہ، ہم محروم ہونے سے بچا لیجیے، ہمارے اعمال کو، کرتوت کو مت دیکھیے، ہماری بڑائیوں کو، ہماری برائیوں کو، ہماری گندی فصلوں کو مت دیکھیے، بس ہمارے پاس ظاہر بنانا ہے، اندر روح پتہ نہیں کہاں مری ہوئی ہے، آپ اسی روح کو جگا دیجیے، اس روح کو مسلمان بنا دیجیے، اس روح کے دل میں کلمہ اتار دیجیے، اس روح کی زبان سے کلمہ کہلوا دیجیے، اپنی وفاداری کا قصہ بنا دیجیے۔ اے میرے مولا، سب کو اس قرآن کی برکت سے معاف فرمائیے، یہ جو فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان کی آمین کی برکت سے ہم سب کو معاف فرمائیے، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، جملہ حاجات کو پورا فرمائیے، جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان کو دور فرمائیے۔ ہمارے اپنے بھائی ہیں، جبران بھائی ہے، اللہ اس جوانی کے اندر کئی مہینوں سے وہ بستر پر ہے، اے اللہ آپ اس پر رحم فرمائیے، آپ نے رحم فرمایا اور رحم فرمائیے، اور رحم فرمایا اور رحم فرمائیے، اے اللہ مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے، مرض کا نام و نشان تک مٹا دیجیے، اے میرے مولا، اے میرے مالک، محض اپنے فضل سے صحت عطا فرمائیے۔ آپ کے لیے آپ نے حضرت جابر کی ٹانگ کو ایک سیکنڈ میں چھوڑ دیا تھا، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انہی کے نام سے ملتے جلتے جبران ہیں، اے اللہ آپ اس کو بھی صحت عطا فرمائیے، ارے دوان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت عطا فرمائیے، دوان بھائی کی والدہ کو صحت عطا فرمائیے، علی اختر صاحب کو صحت عطا فرمائیے، جو لوگ بھی یہاں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کلیہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہم آپ سے ان سب کی صحت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ عبداللہ بیٹے کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ صحت کی بارش نازل فرما دیجیے، مرض کو سلب کر دیجیے، اے اللہ ہندو جو بھی مرض کو سلب کر لیا کرتے تھے، ہمارے پاس یہ فن نہیں، لیکن ایک فن تو ہے نا کہ آپ سے دعا مانگتے ہیں، آپ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرے ابا کے پاس ₹1,00,000 ہیں، مجھے دے دے گا پیسے، اے اللہ آپ تو ہمارے ربا ہیں، آپ کے پاس کتنی صحت ہے، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، ہم آپ پر ناز نہیں کر سکتے، اے اللہ صحت کی بارش نازل فرما دیجیے، صحت کو محروم نہ فرمائیے، ہماری جملہ حاجات کو پورا فرمائیے، ہمارے اس بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے، ہماری اس آ جانے کو قبول فرمائیے، سننا سنانا تو ہوتا رہتا ہے، اے اللہ عمل کرنے والا بھی بنا دیجیے، اے اللہ عمل کرنے والا بھی بنا دیجیے، قرآن کی روح دکھا دیجیے، قرآن کی روح ہم سب کے دل میں اتار دیجیے، اے اللہ یہ صرف سمعنا نہ ہو، اطعنا بھی بنا دیجیے، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اطعنا بنا دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.